بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گولف کلب میں ہوں، ملائیشیا میں۔ صبح کی سیر کے لیے آیا ہوں، تو بہت پیارا موسم ہے یہاں پہ، جو ہے نا بادل چھائے ہوئے ہیں اور صبح سورج نکل رہا ہے ابھی۔ تو کافی دنوں کے بعد آیا ہوں یہاں پہ۔ ایکچولی صبح لیٹ اٹھتا ہوں، کچھ دن ہو گئے جو نا روٹین خراب ہوئی ہے۔ پہلے اکثر صبح کی سیر کے لیے آتا تھا، لیکن آج کل جو ہے وہ لیٹ اٹھتا ہوں، لیٹ سوتا ہوں تو لیٹ اٹھتا ہوں۔ صبح جو ہے نا ٹائم پہ اٹھنے کے لیے 10-11 بجے سو جانا چاہیے، لیکن کام کرتے پڑھائی کرتے کرتے جو ہے نا رات کے 2 بج جاتے ہیں۔ تو رات کو 2:30 بجے سویا تھا، تو اس لیے جو ہے نا صبح کچھ لیٹ اٹھا۔ تو اکثر ہی 2-2:30 بج جاتے ہیں، تو پھر سورج نکلنے کے بعد اٹھتے ہیں، تو اس سے پھر جو ہے نا آنے کو دل نہیں کرتا۔ صبح جو ہے نا سورج نکلنے سے پہلے سیر کو نکلے بندہ تو پھر مزہ آتا ہے، اور سیر بھی وہی ہوتی ہے زیادہ، جو ہے نا آپ انجوائے کر سکتے ہیں، اور خوبصورت آپ کو ہر طرف درخت اور جو ہے نا پرندے جو ہیں چہچہاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس میں صبح اٹھنے کا ہی مزہ ہے، اور کیونکہ صبح جو ہے نا فضا جو ہے وہ آکسیجن سے بھری ہوتی ہے، درختوں کے بھی جو ہے نا بہت پیارے جو ہے نا کیونکہ آکسیجن چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور صبح جو ہے درخت جو ہیں اتنے پیارے لہلاتے ہوئے اور خوبصورت لگتے ہیں، جو ہے نا موسم نکھرا ہوا اور فریش لگتا ہے ہر چیز۔ صبح کی ٹھنڈی کول بریز جو ہے نا ہوا، ٹھنڈی خنکی ہوا جو آتی ہے، تو اس کا ایک علیحدہ مزہ ہے۔ لیکن جب سورج نکل آتا ہے، دھوپ نکل آتی ہے، تو پھر وہ سارا مزہ اس کا خراب ہو جاتا ہے، اور نہ ہی وہ سیر کرنے کا مزہ ہوتا ہے، اور نہ ہی بندے کا پھر دل کرتا ہے۔ تو سب سے بہترین ٹائم جو ہوتا ہے وہ صبح کا ہی ہوتا ہے، جو سورج نکلنے سے پہلے، نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے۔ آج میں نکل آیا ہوں تھوڑا ارلی، صبح جلدی اٹھ گیا تھا، اللہ کا شکر ہے۔ یہاں جو ہے گولف کلب ایون پوری یونیورسٹی جو ہے بہت ہی پیاری اور درختوں سے گرینری سے بھری ہوئی ہے۔ یہ دنیا کی مثالی یونیورسٹی ہے، جس میں اتنی گرینری، اتنے درخت ہیں، اتنے جو ہے ویل مینٹینڈ گراؤنڈ ہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی یونیورسٹی میں جائیں، آپ کو اتنا سیکوینس اور مینٹین یونیورسٹی نظر آئے گی، شاید ہی کسی اور جگہ پہ پوری دنیا میں اتنی خوبصورت یونیورسٹی ہو۔ جیسے میں یو کے میں بھی رہا ہوں، یو کے میں بھی اچھی سے اچھی یونیورسٹیز ہیں، لیکن اتنی ویل مینٹینڈ یونیورسٹیز نہیں ہیں جتنی یہ ملائیشیا کی یونیورسٹی ہے۔ اتنی خوبصورت اور ہر چیز ویل مینٹینڈ ہے، اور انہوں نے شاید جب یونیورسٹی بنی ہوگی تب اتنی مینٹین نہیں ہوگی جیسے پرانی ہوتی ہو رہی ہے، اور اس کو اور زیادہ مینٹین کیا ہوا انہوں نے۔ تو یہ اس قوم کی ایک اچھی مثال ہے کہ اپنی چیزوں کو جیسے ٹائم گزرتا ہے اور اچھا بناتے ہیں، اور اس کو ویل مینٹین کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ شروع میں جب یونیورسٹی بنتی ہے، جب کوئی بھی ادارہ بنتا ہے، تو شروع میں اس کو تھوڑا سا مینٹین کرتے ہیں، 1-2 سال کے بعد وہ جو ہے دن بدن اس کی خوبصورتی جو ہے، اس کی جتنی کہیں گے مینٹیننس ہے، وہ ساری خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 4-5 سال کے بعد وہ کھنڈر بن جاتی ہے۔ تو شروع میں کیسے وہ مینٹین ہو جاتی ہے، کیسے وہ خوبصورت لگتی ہے، کیسے، کیونکہ نئی چیزیں ہوتی ہیں، گراس بھی ہوگی وہاں پہ، درخت بھی لگ جائیں گے، ایسے
بنا دیتے ہیں. جیسے الادین کا چراغ جو ہے نا یہاں پہ آیا اور سارے درخت بھی اتنے بڑے بڑے درخت کھڑے کر دیتے ہیں, اور جو ہے نا گراس بھی وہاں پہ VIP گراس لگی ہوگی, اور گراؤنڈ بڑے زبردست ہوں گے, کیونکہ جن کمپنیوں نے یا جن لوگوں نے اس کو سٹارٹ میں بنایا اور بجٹ پاس کرانا ہوگا, پیسے گورنمنٹ سے لینے ہیں, تو اس وقت اس کو مینٹین کر کے دکھا دیتے ہیں. لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا سال 2 سال کے اندر تباہی کا شکار ہو جاتی ہیں, اور نہ ہی جو لوگ ہیں وہ اتنا اس کو مینٹین کرتے ہیں, نہ اس پہ توجہ دیتے ہیں. اسٹوڈنٹس ہوں گے, ٹیچر ہوں گے, کوئی کسی سوئی قوم ہے پاکستان کے, تو اپنے جو ہے نا چیزوں کو مینٹین نہیں کرتے, بلکہ وہ اس کو یوز کرتے جانا اور اس کو خراب کرتے جانا. تو 4-5 سال کے بعد پوری یونیورسٹی یا کوئی بھی ادارہ جو بنتا ہے وہ کھنڈر بن چکا ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ صدیاں ہو گئی ہیں اس کو بنے ہوئے. تو یہاں سچویشن ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ اس یونیورسٹی کو بنے ہوئے کم از کم 40 سال یا 50 سال ہو گئے ہیں. تو یہ ہر دن جو ہے اس کو اس سے زیادہ بہتر بناتے ہیں, یعنی کہ اس کو مینٹین کرتے ہیں, ہر چیز کو بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں. جو نا نئے درخت لگائیں گے, گھاس میں جہاں پہ پلاٹ میں روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے نا ورکرز لگے ہوتے ہیں. ابھی بھی میں جب آیا ہوں تو ایک ورکر وہ سامنے, آج کیونکہ چھٹی کا دن ہے, جہاں جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے, پاکستان میں اتوار کو چھٹی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے. تو یہاں پہ اسلامی طریقے سے چلتے ہیں, لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اصول کے مطابق, قانون کے مطابق چلاتے ہیں. اور دیکھیں یہ یونیورسٹی ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی نئی بنی ہے, ہر چیز کو ایک بڑا مینیج کیا ہوا ہے ان لوگوں نے. اور جہاں پہ کوئی ایک درخت گرتا ہے یا سوکھتا ہے, کٹتا ہے, وہاں اور درخت لگا دیتے ہیں. تو ہر طرف ہریالی, خوبصورتی, ڈپارٹمنٹس ہیں تو وہ ایسے لگتے ہیں کہ 40-50 سال سے نہیں بنے ہوئے, یہ آج ہی بنے ہیں. یہ کیونکہ ان کی مینٹین ایسا کیا ہوا ہے ان کو کہ بالکل نئے لگتے ہیں, ہر چیز نئی لگتی ہے. تو کہیں بھی چھوٹی موٹی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو اس کو وہ مینٹین کر دیتے ہیں, یعنی کہ اس کی مرمتی کر دیتے ہیں. روڈس ہیں, میں دیکھ رہا تھا کہ جو نا میں رستے میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ پورا ایریا کوئی 4-5 میل ایریا, وہاں پہ تھوڑی روڈ میں کریکس آئے تھے. تو جو چیز استعمال ہوتی ہے وہاں پہ کریکس آ ہی جاتے ہیں, لیکن ان لوگوں نے راتوں رات اس کو ایسے مینٹین کیا کہ ایسے اس کے اوپر کارپیٹ روڈ بنا دیا کہ وہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو نا کوئی الادین کا چراغ آیا اور روڈ بن گئے ہیں. تو بہت ان کا ایک نظام, بڑا زبردست نظام ہے, اور اس پہ وہ لے کے چلتے ہیں. اور روڈ بھی ایسا جو ہے انٹرنیشنل لیول کے بناتے ہیں, کئی سال چلنے والے ہوتے ہیں. یعنی کہ ان کو یہ نہیں ہوتا کہ آج بنائے اور کل جو ہے نا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں. جس روڈ کو انہوں نے مرمت کیا, جس کے اوپر انہوں نے نئی کارپورٹ روڈ بنایا, پہلے جس میں تھوڑے بہت کریکس آئے ہوئے تھے, وہ بھی اگر پاکستان کے روڈ دیکھا جائے تو ان سے 1000 درجے بہتر تھے. تو اس کو مزید یہ تھوڑا سا بھی جو ہے نا اس میں خرابی دیکھنا نہیں چاہتے اور اس کو مینٹین کرتے ہیں. تو یہ جہاں کی خوبی ہے کہ جہاں جو ہے لوگ اپنی چیزوں کو اون کرتے ہیں اور اس کی ویل مینٹین کرتے ہیں, اس کو
مرمتی کرتے ہیں اور اس کے جو ہے نا بہتر سے بہتر بناتے ہیں. آپ یہ دیکھیں گراؤنڈ جو ہے، ایسا گراؤنڈ کوئی پاکستان میں ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا. قذافی اسٹیڈیم جس پہ اربوں روپے لگاتے ہیں وہ بھی ایسا مینٹین نہیں ہوتا. تو یہ اس پہ تو یہ معمولی رقم لگاتے ہوں گے کیونکہ یہاں پہ اتنا ان کا عملہ بھی نہیں ہے. وہاں پہ ہزاروں کا عملہ ہوتا ہے لیکن کام کوئی بھی نہیں کرتا. سارے جو ملازم ہو جاتا ہے وہ جو ہے بادشاہ بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی ہم نے کام نہیں کرنا، بس گورنمنٹ سے پیسے لینے ہیں، تنخواہ لینی ہے، کام نہیں کرنا. تو اگر ان کو کوئی مجبوری کے ٹائم کوئی کام کرنا پڑ بھی جائے تو وہ پھر کیونکہ سرکاری ملازم ہیں، ان کے پاس فارغ رہ کے انہوں نے کام کھائے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کام کے دنوں میں دیہڑی دار مزدوروں کو ڈھونڈ کے لے آتے ہیں اور وہ ان سے کام کرواتے ہیں اور وہ خود بادشاہوں کی طرح پھر ہوتے ہیں. ایون جو چھوٹے سے چھوٹا ورکر ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان میں. بس جس کی نوکری لگ گئی وہ بادشاہ بن گیا، وہ کام نہیں کرنا انہوں نے. تو یہاں ہر کوئی اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، کام کرتا ہے. ایون جو ہے 20ویں گریڈ کا 22ویں گریڈ کا جو پروفیسر ہے، جو یونیورسٹی میں جہاں پہ پروفیسرز کی پاکستان کے مقابلے میں 10-10 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے. جو بڑے پروفیسر ہیں جو یعنی کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، ان کی 20-20 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے. تو جہاں پہ جو بیوروکریسی ہے، ایون جو مقننہ ہے یا جو جہاں پہ پولیس آفیسرز ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، تو وہ بھی ہر کوئی اپنا کام کرتا ہے. جہاں کے جو پروفیسرز ہیں جن کی 20-20 لاکھ تنخواہ ہے، تو وہ تو پاکستان میں ایسا سچویشن میں تو پاکستان میں لیکچرر سے لے کے پروفیسر تک کوئی پڑھانے کو تیار ہی نہیں ہوتا، یعنی کہ اپنا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ جو پروفیسرز ہیں، میرا جو سپروائزر ہے ایون وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہے اور ابھی ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچنے والا ہے. 60 سال اس کی عمر جو ہے وہ نیکسٹ ایئر ہو جائے گی. نیکسٹ ایئر اس کی ریٹائرمنٹ ہے، یعنی کہ آج سے 8-9 مہینے کے بعد یا 10 مہینے کے بعد اس کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی. تو نیکسٹ ایئر مارچ یا اپریل میں ہے اس کی ریٹائرمنٹ. تو تقریباً 10 مہینے بنتے ہیں اور اس کی جو ہے ریٹائرمنٹ میں. تو جو میں نے ان کا دیکھا ہے کہ وہ ابھی تک ایک دن میں 2-3 کلاسیں 3 گھنٹے کی کلاسیں ابھی تک ریٹائرمنٹ کے پاس پہنچا ہوا ہے، اور جو ہے وہ 3 گھنٹے کی ایک دن میں 2 یا 3 کلاسیں لازمی وہ پڑھاتا ہے. تو ایون جب آفس میں آئے گا تو خود گاڑی ڈرائیو کر کے آئے گا. یہ نہیں کہ وہ ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں، خود ڈرائیو کر کے آنا ہے اور اپنی چیزیں ایک چیز ان کے پاس لیپ ٹاپ ہوگا، جو چیزیں ہوں گی، بکس ہوں گی، خود اٹھا کے اپنا بیگ لے کے آنا. ہم اس کے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر ہم کہیں کہ سر ہم اٹھا لیتے ہیں، نہیں، وہ کہیں گے نہیں میرا کام ہے، میری چیزیں میں خود کروں گا. ایون وہاں پہ اپنے آفس میں اپنی چائے خود بنائے گا اور یعنی کہ اپنے آفس کی صفائی خود کرے گا. اب اس کی تنخواہ کا پوچھ لیں تو تقریباً 25 لاکھ 20 سے 25 لاکھ پاکستان کا ہوگا. تو ایون یہاں کا وائس چانسلر جو ہے یا ڈی وائس چانسلر، پہلے میرا ایک سپروائزر وہ ڈپٹی چانسلر تھا، یعنی کہ یونیورسٹی کا سیکنڈ تھا. تو وہ جو نا چینج ہو گیا کیونکہ وہ یونیورسٹی چھوڑ گیا بعد میں، جب حکومت چینج ہوئی تو تب کی بات ہے. تو پچھلے سال وہ چینج ہو گیا تھا. تو اب دیکھیں وہ بھی اپنے کام خود کرتا تھا. تو یہ چیز یہاں پہ ان لوگوں کی ترقی کا راز ہے
کہ جن قوموں نے ترقی کیا وہ اپنے کام خود کرتے ہیں، ایمانداری سے کام کرتے ہیں. یہ لوگ ایمانداری سے اپنے کام کرتے ہیں اور اسی لیے ترقی کر رہے ہیں. تو جب تک ہمارے لوگوں کا رویہ نہیں بدلے گا، ہمارے لوگ خود کام نہیں کریں گے، ایمانداری سے کام نہیں کریں گے، ہمارا ملک نہیں ترقی کر سکتا. اب ہمارے ملک میں اس سے بڑی بڑی یونیورسٹیاں، بڑے بڑے ایریاز ہوں گے، ان کے پاس زمینیں ہوں گی. ہماری یونیورسٹی سے ایون میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے پڑھا ہوں. پاکستان میں بھی کافی ساری یونیورسٹی میں پڑھا ہوں. اب بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی اس سے وہ 4-5 گنا بڑی ہوگی یونیورسٹی، یعنی کہ رقبے کے لحاظ سے، لیکن وہاں پہ خالی رقبہ پڑا ہوا ہے اور اس کو ڈیولپ ہی نہیں کر رہے. ڈیولپ بھی کیا، یعنی کہ اس کا سارا ایریا اور ساری جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ہوئی ہیں، لیکن وہاں کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں بنتے ہیں، ہاسٹل بنتے ہیں یا ڈپارٹمنٹ ملتے ہیں، کچھ عرصہ کے بعد وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں دیکھیں، جو چیز بھی، جو ڈپارٹمنٹ اب یہ 40-50 سال سے جو ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ کو ابھی میں کچھ دن پڑھائی میں مصروف ہوں، تھوڑا سا پڑھائی سے مجھے فرصت ملتی ہے تو میں انشاءاللہ نا آپ کو ہر ڈپارٹمنٹ کی جب یہ بنا ہے، جب سے یہ سٹارٹ ہوئے ہیں، اس کی تاریخ کچھ ڈپارٹمنٹ پہ لکھی ہوتی ہے تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. تو یہ ڈپارٹمنٹس جو ہے نا ان کی سیر بھی کراؤں گا، ان کے مختلف ڈپارٹمنٹ کی آپ کو ویڈیوز بناؤں گا. تو اس میں جب ان ڈپارٹمنٹس کو اتنا عرصہ 40 سے 50 سال بنے ہوئے ہو گئے ہیں، تو لیکن آپ جب دیکھیں گے اس کی مینٹیننس ایسے لگتا ہے جیسے آج ہی بنائے ہیں، نئے بنائے ہیں. وہ اتنی ان کی خوبصورتی، ان کی مضبوطی اتنی ہے کہ وہ آگے جو ہے 500 سال بھی چلیں تو یہ نہ ہی ختم ہونے والے ہیں، نہ ہی یہ گرنے والے ہیں، نہ ان میں کوئی پرابلم آ سکتی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے بنایا اور اس میں ایمانداری کی ہے، یعنی کہ بے ایمانی نہیں کی. پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ 30-40 سال کیا 4-5 سال کے بعد وہ کھنڈر بن جاتے ہیں، کیونکہ اس میں مٹیریل اتنا گندا لگاتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، تو وہ خود ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. 40-50 سال میں تو میرے خیال بلڈنگ ہی زمین بوس ہو جاتی ہے ان کی. تو یہ فرق ہے یہاں پہ. وہاں پہ اگر پاکستان میں ایمانداری شروع ہو جائے تو پاکستان بہت ترقی کر جائے. پاکستان میں جتنے وسائل ہیں. میں اپنی ویڈیو یہ یہاں پہ فنش کرتا ہوں. نیکسٹ ویڈیو میں ابھی دوبارہ جو بناؤں گا تو اس میں انشاءاللہ بات ہوگی. السلام علیکم.